बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो पाकिस्तान के निज़ाम पर, पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। कल रात को उस्मान डार साहब की वालदा की जो वीडियो आई, उस वीडियो के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस पर बात करूं, लेकिन यकीन माने कि मैं अपने गुस्से को, अपने अल्फाज को काबू में नहीं रख पा रहा था। और जो हुआ है ये इंतहाई घटिया और एक नई पाकिस्तान की तारीख में हमने पस्ती को छुआ है। लेकिन इसके हवाले से कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। किस तरह से ख्वाजा आसिफ निशाने इबरत बन चुका है सियालकोट में, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं ना कि जो गुनाह का उज़र है वो गुनाह से बदतर होता है। अब पुलिस ने और डीपीओ ने भी एक वीडियो जारी कर दिया, जवाबी वीडियो, और ख्वाजा आसिफ का भी रद्द अमल आ चुका है। इस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ लाहौर में आज जो हुआ है वो बिलावल को आइंदा आने वाले अपने पूरे सियासी करियर में याद रहेगा। बिलावल भुट्टो के एक खिताब के दौरान किस तरह से वजीर आजम इमरान खान के नारे वकला ने लगा दिए हैं। ये वकील है, ये काला कोट है जिसने नारे लगाए हैं। शानदार इस्तकबाल चल रहा था, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी, लेकिन अचानक एंट्री हुई कप्तान की। इस हवाले से भी वीडियोस आपके सामने चलवानी है। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वकला बार्स की एक बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और इसका यह भी एक मतलब हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं वो साइमल्टेनियसली इस मुल्क के अंदर चल रही हैं, इस मुल्क की सियासत में चल रही हैं। सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 23 नवंबर से अब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाजों के मनाफी है। 12 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस के खिलाफ हमारी दरखास्त मुस्तरद की। दरखास्त में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट जज ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 13 सबसेक्शन 2 और 3 जो है उसमें लफ्ज शिकायत की दुरुस्त तशरीह नहीं की। कानून में लफ्ज शिकायत की तशरीह वाज़े है। कानून के मुताबिक शिकायत का मतलब किसी इल्जाम पर मजिस्ट्रेट के रूबरू जुबानी या तहरीरी इस्तदा है, जबकि पुलिस अफसर की रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर की दफा 4 में भी लफ्ज शिकायत को वाज़े किया गया है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल कानून है जो आम कानून से मुख्तलिफ है। स्पेशल लॉ होने की वजह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक करते हुए कानूनी तरीकाकार अपनाना जरूरी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई के खिलाफ जेर समाज साइफर केस की एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही चलाया जा रहा है, तो साइफर केस में अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देकर इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए, इमरान खान साहब को इस केस में डिस्चार्ज कर दिया जाए। इससे पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब के वकला ने अपना मुद्दा रखा तो यही ट्रायल जो एक मरतबा फिर से हो रहा है, इस ट्रायल को भी कलअदम करार दे दिया गया था। ओपन कोर्ट में समाअत का हुक्म दिया गया था। एक नाम निहाद ओपन कोर्ट समाअत हुई, उसके बाद अब इन कैमरा समाअत होती है, और अब अंदर से आने वाली खबर को अगर हम रिपोर्ट कर दें तो जो भी रिपोर्ट करेगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, उन पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक होगा। ये कहना है जज अबुल असनास जुल्करनैन साहब का अपने जुडिशल ऑर्डर में। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, जारी बात है बहुत कंसर्न वाली डेवलपमेंट है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम कुछ अहम तरीन बातें हैं, उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुश्किलात जो है उनमें इजाफा होने जा रहा है, और इसके साथ ही साथ कुछ और खबरें भी हैं। लेकिन पहले आपने ये वीडियो शायद देख ली हो, और ये वीडियो रात से गर्दिश कर रही है। रात को मेरे पास ये वीडियो आई थी तकरीबन 1 बजे, और ये रात 12-1 बजे का 2 बजे तकरीबन मेरे पास ये वीडियो आई थी। ये तकरीबन उसी वक्त का ये काम है, सबसे पहले हमें मौसूल हुई। और मेरा गुस्सा, मेरा जो एक एंगर है, वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या था कि आई वॉन्टेड टू मेक अ व्लॉग बट आई डिडंट। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं इंतजार कर लूं, क्योंकि मैं अपने अल्फाज को काबू में रखना चाह रहा था, अपने जज्बात को काबू में रखना चाह रहा था। ये मेरा मुल्क किस तरफ को जा रहा है, किस डगर को जा रहा है। और अभी मैं आपको वो डीपीओ दिखाऊंगा कि पूरी कौम आज उस डीपीओ के साथ, जो आपके जज्बात हुए जरूर लिखिएगा, ये वही डीपीओ है सियालकोट के अंदर जिसे मरियम नवाज ने ट्वीट करके शाबाश हसन भी कहा था, याद रखिएगा। और आज वो उस्मान डार साहब की वालदा के पूरे मामले के ऊपर उल्टा इस सारे सिनेरियो का इल्जाम जो है वो उन
پر لگا رہا ہے. پہلے بلکہ ایک مرتبہ پھر یہ قوم دیکھے, کیونکہ میں جلدی بھول جاتا ہے نا. آپ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا یہ کلپ دیکھیں, پھر میں آتا ہوں اس کے بعد کے جو آفٹر شاکس ہیں ان پر. یہ ظلم کی انتہا دیکھو چیز جیسے پاکستان, میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے, 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں, گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی, آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا. یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے. میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے, انہوں نے مجھے ذوق کیا, میرے سر سے چادر اتاری, میرے بال کھینچے. جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں. اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے. یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے. میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے. کوئی مجھے ذوق کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا. دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا. جو کچھ انہوں نے کیا ہے, میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پوچھیں ان لوگوں سے. یہ ہمارا پاکستان ہے. خواجہ سے میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ. دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں. مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ, میں کاغذ جمع کراؤں گی, اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ, میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لاؤں گی. کسی پلیکھے میں نہ رہنا, کسی بھول میں نہ رہنا. یہ میرا چیلنج ہے. چیلنج نہیں البتہ میرا عہد ہے, میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے. جو ظلم یہ اقرار ہے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے 20 لوگ پولیس کی آدھی رات میرے گھر پہ بھیج دیے اور مجھے ذوق کر کے دیے ہیں. میری اپیل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے انصاف چاہتی ہوں. مجھے انصاف ملے, مجھے انصاف ملے. ناظرین اکرام, یہ ایک بزرگ خاتون ہیں آپ کے اور میرے ملک میں, اور یہ ہو رہا ہے میرے ملک میں. اور اس پولیس والے کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ریاست پاکستان کو ہر تمغے سے نواز دینا چاہیے جس نے اپنی والدہ کی عمر کی عورت جو ہے اس کے کپڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالا. اس کے بعد تو پھر اس ملک کی اخلاقی اقدار پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنی بنتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب بھی بڑی ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ ایسا میں نہیں کر سکتا, میری خاندانی اقدار یہ نہیں ہے. اور ایک ڈی پی او ہے جی سیالکوٹ کا, حسن اس کا نام ہے, اور یہ ڈی پی او ویسے سول سرونٹس جو ہیں بیوروکریسی کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اتنی مجبوری ہوتی تھی یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. یہ ڈی پی او کا حال ہے. اور یہ وہی ہیں جو شاباش حسن, یہ ان کے کریئر کے اوپر نا ایک تمغہ ہے مریم نواز نے انہیں دیا تھا ٹویٹ کر کے. تو ظاہری بات ہے اس کا مان بھی رکھنا ہے ان صاحب نے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دس آفیشل کلیریفیکیشن, یہ جو عذر انہوں نے پیش کیا ہے اس گناہ کا, جو کہ گناہ سے بھی بدتر ہے, اٹ از ریجیکٹڈ بائی دی نیشن. بلکہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ان ڈی پی او صاحب کے لیے آپ کے کیا خیالات ہیں اور ان کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. آپ ذرا یہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل رات کی درمیانی شب مقامی پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا. اشتہاری ملزم عمر ڈار تھانہ نیکا پورا کے مقدمہ 699, تھانہ کینٹ سیالکوٹ کے مقدمہ 674, 675, تھانہ رنگ پورا کے مقدمات 439 اور 440 میں ایک اشتہاری ملزم ہے. جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے. ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہمارے پاس مقدمات کی بابت شواہد موجود ہیں جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے, تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے. کیا ملزمان اشتہاری گھریلو خواتین کا سہارا لیں گے اور قانون کے دائرے سے دور رہیں گے؟ دوسرا, کیا ایک اشتہاری ملزم انٹرنیٹ پر, ٹویٹر پر, فیس بک پر موجود ہوں, گھر والوں کے ساتھ رابطے میں بھی موجود ہوں اور اس کو سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا جائے؟ ہمارا ضابطہ اور ہمارا قانون کسی بھی اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے ریاست پاکستان کے ہر شخص کو اختیار دیتا ہے. کسی بھی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا, اس کو پولیس حراست سے فرار کرانا یا اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا قانونی جرم ہے. آئیے قانون کی پاسداری کیجیے. شکریہ. مریم نواز کے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ شاباش حسن, بہت بہت آپ کو شاباش ہو.
اور عوام تو آپ کو شاباش دے ہی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کا کیا دلیل بنتی ہے, اس کی کیا دلیل بنتی ہے کہ عورتوں کے آپ کپڑوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور کپڑے پھاڑیں آگے سے؟ خدا کا خوف کریں, اس ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں, اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے ملک کی اخلاقی اقدار جو ہے اس کا ہی آپ نے جنازہ پڑھوا دیا. لڑیں سیاسی, اپنا گند کریں, اپنی سیاست جو ہے اسے چمکائیں, لیکن اس حد تک, اتنے گم تک تو نہ جائیں. اور وہیں دوسری جانب میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ اگر میں نے کچھ اور باتیں پھر وہ زیادہ ہو جائے گا. اور چیف جسٹس صاحب سے جو انصاف مانگنی ہے, چیف جسٹس صاحب چھٹیاں منا رہے ہیں, ابھی ان سے انصاف نہ مانگیں. ہی از ان ٹرکی اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ہیو گڈ ٹائم انشاءاللہ وہاں پر. تو وہاں پر نیو ایئر بھی وہیں پہ ان کا ہوگا, تو ایسے ابھی نہ تنگ کریں, وہ واپس آئیں گے تو پھر درخواست دے دیں. اچھا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام, اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان بار کاؤنسل جو ہے اس نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض اٹھا دیا ہے, اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی حلقے جیلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے. 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی ایک نشست رکھ دی. چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بہت ٹیکنیکل اعتراضات اٹھا دیے گئے ہیں, اور یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ, پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے نہیں بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کی طرف سے بھی. اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وکلا کی سب سے بڑی 2 تنظیموں کے ایک ہی وقت میں ایک جیسے اعلامیے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اندر کھاتے دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور اس سب کے اندر لیٹ سی کہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے. لیکن یہ 2 بڑی بار ایسوسی ایشنز, ایک بار کاؤنسل اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اس کی طرف سے یہ سب کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سمبولک ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو ایک تقریب سے خطاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ بلایا گیا وکلا کی جانب سے, اور بلاول بھٹو کی گاڑی کا پہلے استقبال دیکھیں. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے بلاول کو بلایا, انہوں نے تو استقبال آپ کا کرنا ہی تھا, لیکن پھر جو شرکا نے وہاں پہ کیا بلاول کی تقریر کے دوران وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. یہ تو ناظرین کرام وہ لوگ وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگا رہے ہیں جو جیالے یہ ساتھ لائے ہوئے تھے. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے, اور نعرے لگوانے میں اور خود سے نعرے لگنے میں وہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے ہیں جی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ دیکھتے رہ گئے ان کے خطاب کے دوران لاہور میں. اور اس وقت جدھر مرضی چلے جائیں آپ, بار کے بجائے آپ کسی اسپتال میں جا کے ڈاکٹرز کا سروے کروا لیں, کہیں پر بھی کچھ بھی کر لیں, اس وقت آپ کو ملے گی ایک ہی بات کہ وزیر اعظم عمران خان, لوگوں کی یہی بات ہے. آپ سنیں. جی ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ بلاول کے موجودگی میں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک کلیئر میسج ہے, ایک اوپن میسج ہے بلکہ, کہ اس سے پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اب اگر الیکشن میں کچھ بھی کر لیا جاتا ہے تو عوام جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے. عوام مانے گی کیا؟ اس طرح سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ پر رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.